بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم ناظرین اکرام، آج اس سلسلے کی تیسری گفتگو ہوگی۔ اس ماہ مبارک اور رحمت اور برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے سے تو ہمیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے رحم، اللہ کی عنایتوں سے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس لیے تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو۔ نماز پڑھتا ہے تو قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہے قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، فطرہ دیتا ہے، تو جو عمل کرتا ہے تو وہ قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی عنایتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اس کی عنایتیں جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو ہے اس مہینے میں دیکھیں بہترین موقع ہے کہ سحر کے وقت جو ہے ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں، سحر کے وقت بیدار رہتے ہیں۔ بہترین موقع ہے کہ کچھ نہیں تو کم سے کم سحر کے وقت جو ہے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد یا درمیان میں کسی وقت بھی جو ہے جتنا ہو سکے کم سے کم 1 تسبیح 2 تسبیح جو ہے ہم استغفار پڑھیں۔ خود جو ہے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم جو ہے سحر کے وقت 100 مرتبہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ جو ہے ایک الفاظ کی مجبوری اور کوتاہی ہے۔ کوئی معصومین علیہ السلام گناہ نہیں کرتا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اگر جو ہے انسان، خود چھٹے ماہ فرماتے ہیں کہ سحر کے وقت 100 مرتبہ استغفار کیا، اگر انسان جو ہے سحر کے وقت استغفار کر رہا ہے، 100 مرتبہ کم سے کم استغفار کر رہا ہے، کسی کو کچھ عطا کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، تو کچھ نہیں تو چند لمحے کے لیے جو ہے وہ رسول اسلام سے مشابہت رکھتا ہے۔ کہ رسول اسلام نماز پڑھتے تھے، عطا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، تو اس عمل کو انجام دے رہا ہے کہ جو اہل بیت کرتے تھے، جو معصومین علیہ السلام کرتے تھے، تو پھر جو ہے اس کا عمل جو ہے مشابہت رکھتا ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام سے۔ تو کم سے کم جو ہے سحر کے وقت ضرور استغفار کرے، اس لیے کہ پروردگار جو ہے وہ غفور الرحیم، اس نے وعدہ کیا ہے، اور خاص طور سے اس مہینے میں یہ عفو، ایک تو کہتے ہیں مغفرت، اللہم عن ذنبی، اللہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ مغفرت ہے، ایک عفو ہے۔ تو دیکھیں مغفرت ہے نا، وہ اپنا اردو یا زبان کی مجبوری کہہ لیجئے کہ ہم جو ہے عفو بھی اسے ہی کہتے ہیں کہ
گناہ کو معاف کر دے گا، اور جو ہے مغفرت بھی کہتے ہیں، لیکن مغفرت یہ ہے کہ پروردگار جو ہے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، ہے نا، لیکن جو ہے وہ اس طریقے سے، جس طریقے سے ہے نا انسان کا کوئی کیس ہو نا، اسے جو ہے درگزر کر دیا جاتا ہے، لیکن جو ہے فائل رہتی ہے، فائل جو ہے دبی ہوئی رہتی ہے، اسی طریقے سے مغفرت ہے۔ اور عفو یعنی جو ہے ختم کر دیا گیا، یعنی جو کیس ہے، جو فائل ہے، سب ختم، اب جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب جو ہے ختم ہو گیا۔ تو عفو پروردگار جو ہے اس مہینے میں ہے نا، یعنی گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دیتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ بعض جو ہے کاتبین کو، فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور پروردگار جو ہے گناہوں کو عفو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے نا، اور فوراً جو ہے اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو فوراً جو ہے فرشتے نہیں لکھتے، پروردگار کہتا ہے ابھی رک جا، ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، 24 گھنٹہ مہلت۔ لیکن جب انسان استغفار نہیں کرتا تو پھر پروردگار جو ہے ملائکہ سے حکم دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جو ہے نام ہے، یعنی گناہ نام اعمال میں لکھا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کہ جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا، جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور جو ہے باپ سے جھوٹ بولا، بہت اذیتیں دیں، دشواریاں ان کے لیے کھڑا کیا، لیکن یہی بھائی جب یوسف کے سامنے جب حاضر ہوئے، جناب یوسف سامنے بھائی ہیں، اور جب شرم سے پانی پانی ہو گئے تو جناب یوسف نے کہا کہ دیکھو کوئی شکوہ نہیں ہے نا، اور ہمارے پروردگار نے تمہیں معاف کر دیا، ہمارا پروردگار جو ہے تم پہ رحم کرے گا، کرم کرے گا نا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی الزام نہیں ہے نا، کوئی جو ہے طنز نہیں، ماضی کی بات کو دہرایا نہیں، کہا کہ سب جو ہے خط، کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمارا پروردگار جو ہے وہ کرم اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب جناب یوسف کا یہ کردار ہے تو پھر پروردگار کتنا رحم اور کرم کرنے والا ہوگا، کہ پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نا، کہ مایوس نہ ہو ہماری بارگاہ میں آؤ۔ دیکھیں روایت میں یہ ہے کہ جب منافق گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے مکھی جو ہے ناک پہ بیٹھی ہو، منہ پہ، اور گزر گئی ہو، لیکن جب مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اس کے سینے پہ بہت بڑا بوجھ ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیں تاریخ میں خود جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فتح مکہ کے بعد اتنی اذیتیں ہوئیں، برداشت کیا، ہجرت کیا، پھر جب شاہانہ طور پہ جب مکے میں داخل ہوئے تو عام جو نظریہ آپ کیا ہونا چاہیے کہ بہت ستایا، بہت پریشان کیا، اب جو ہے انتقام لیا جائے گا، لیکن رسول اسلام نے سوال کیا کہ کیا توقع رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ ہم نے جو ہے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ تو عزیزان محترم ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے 11 مہینہ گزر گیا اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی جو مغفرت اور رحمتوں کا مہینہ ہے یہ بھی جو ہے گزر جائے۔ ہر وقت انسان کو توبہ اور استغفار جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ انسان کو کب موت آ جائے گی، ہے نا، چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے موت کے منہ میں ہے نا، لہٰذا یہ سوچنا کہ ابھی وقت ہے کر لیں گے، ہے نا، شام کو کر لیں گے، صبح کر لیں گے، ہے نا، دن میں کر لیں گے، ہے نا، لیکن معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان سے ادھر گناہ سرزد ہو اور ادھر جو ہے موت آ جائے، لہٰذا ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ دیکھیں جب روایت میں یہ ہے کہ انسان کا ہے نا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر جو ہے اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے نا، وہ جو ہے دین سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا قلب چمکتا ہے نا، قلب پہ نورانیت آتی ہے
تو پھر وہ جو ہے پلٹ جاتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جناب حور علیہ السلام نے کہا تھے بنی امیہ کی طرف اس کی جو ہے نوکری کر رہے تھے، تمام چیزیں تھیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک لمحہ ایک رات جو ہے جناب حور کی تمام گناہوں پہ بھاری ہو گئی۔ لہٰذا جو ہے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ پروردگار کا شکر ہے کہ ہم سب کو پروردگار نے یہ موقع دیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ایام میں ہم جو ہے اس موقع پہ زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا جو ہے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے اور کثرت کے ساتھ جو ہے بندگی اور پروردگار کی اطاعت کریں، کثرت کے ساتھ جو ہے دعائیں، قرآن، تمام چیزیں جو ہے پڑھتے رہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار آپ تمام حضرات کو، ناظرین کو پروردگار سلامت رکھے، صوبہ اس بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کریم حضرت کے ظہور میں تعجل فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔